اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عرب سردار عمر بن عبداللہ اپنے گھر سے تو اس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ اپنے نخلستان اور کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں اور مزدوروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور انہیں مناسب ہدایت دیں، لیکن راستے میں ان کا گزر ایک ایسے حبشی غلام پر ہوا جو کسی جاگیردار کے نخلستان میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک کتا پاؤں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو ساتھ ہی ایک لقمہ کتے کے آگے پھینک دیتا اور کتا وہ لقمہ کھا لیتا۔ وہ اس طرح کرتا رہا تان کا دسترخوان خالی ہو گیا۔ اس طرح اس نے آدھا کھانا خود کھایا اور آدھا کتے کو کھلا دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو یہ آگے بڑھے اور اس سے پوچھا، اے جوان، دن رات کے 24 گھنٹوں میں تیرے لیے کتنی مرتبہ کھانا آتا ہے؟ غلام بولا، ایک ہی مرتبہ۔ عمر بن عبداللہ بولے، اور تو رات کو کیا کھاتا ہے؟ غلام بولا، دن کے اگلے پہر کھانا وافر ہوتا ہے اور میں اس میں سے کچھ بچا لیتا ہوں اور رات کو وہ کھا لیتا ہوں۔ عمر بن عبداللہ بولے، لیکن آج تو نے آدھا کھانا کتے کو کھلا دیا ہے اور آدھا خود کھایا ہے، لہٰذا تو رات کو کیا کھائے گا؟ غلام بولا، کوئی بات نہیں، میں صبر کر کے رات گزاروں گا، لیکن یہ بیچارہ کتا جو روٹی کے چند لقموں کی امید پر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اگر یہاں سے بھوکا اٹھ جاتا تو اس کے جی پر کیا گزرتی؟ لہٰذا مجھے شرم آئی کہ میں ایسی زیروح مخلوق کے سامنے بیٹھ کر تنہا کھاؤں جو 2 آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو۔ حبشی غلام کے یہ الفاظ سن کر سردار عمر بن عبداللہ کے دل پر گہرا اثر ہوا کہ یہ غلام بھی کیا خوب انسان ہے جو ایک حیوان کے سامنے بھی اکیلا کھانے سے شرم محسوس کر رہا ہے، ورنہ کتنے سارے گورے رنگ کے انسان ہیں جو بھوکے انسانوں کے سامنے بیٹھ کر عمدہ کھانا کھاتے رہتے ہیں اور وہ اس وقت تک کسی کوے یا کتے کو ہڈی تک نہیں ڈالتے جب تک وہ خود شکم سیر نہ ہو لیں اور ان کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے جی میں آیا کہ ہمارے دین میں کسی غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے مترادف ہے، تو کیوں نہ میں اس حبشی غلام کو غلامی سے آزاد کرا دوں، شاید اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس نے یہ سوچ کر اس غلام سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اس باغ کا مالک بنی عاصم کا فلاں شخص ہے اور وہ فلاں بستی میں رہائش پذیر ہے۔ عمر بن عبداللہ نے اپنا ذاتی پروگرام منسوخ کر دیا اور لوگوں سے پوچھتا پچھاتا اس کی بستی میں جا پہنچا جہاں اس باغ اور غلام کا مالک رہائش پذیر تھا۔ اس نے باغ کے مالک سے کہا، صاحب، آپ اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے باغ میں رکھوالی کرتا ہے؟ باغ کا مالک بولا، جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ جناب، میں یقیناً خریدنا چاہتا ہوں، اور باغ کے متعلق کیا خیال ہے، وہ بھی فروخت کر سکتے ہو؟ باغ کا مالک بولا، جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی فروخت کر سکتا ہوں۔ عمر بن عبداللہ بولے، آپ کیا قیمت لوگے؟ مناسب ہی لیں گے۔ عمر بن عبداللہ بھی کیا خوب سردار تھے، ان کی جگہ اگر ہمارے دور کا کوئی شوم سردار ہوتا تو اس نے کیا دیکھنا اور کیا سوچنا تھا، کیونکہ ہمارے دور میں اکثر سردار اس قدر شوم ہیں کہ بغیر خوف اور لالچ کے کسی کو 1 روپیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر انہیں اپنے نوکروں کے گھر گائے یا بھینس بندی نظر آ جائے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ اسے چرا کر ٹھکانے نہ لگا دیں آرام کی نیند نہیں سوتے۔ ان سے تو وہ سفید پوش زمیندار اور تاجر لاکھ بھلے ہیں جو بھرپور طریقے سے کماتے ہیں اور غریب غربا پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ عمر بن عبداللہ اس دور کے بڑے بڑے سخی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ انہوں نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا قول و قرار کر کے غلام اور نخلستان خرید لیا اور بڑی خوشی کے ساتھ واپس آ گئے اور آتے ہی اس غلام کو مژدہ بتایا کہ اے غلام، خوش ہو جا، آج اللہ نے تجھے اس غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ غلام نے بڑی متانت اور خوشی سے کہا، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے غلامی سے آزادی عطا کی، اور پھر
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر آزاد کرا دیا۔ سردار عمر بن عبداللہ نے مزید خوشخبری یہ سنائی کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور یہ میں نے آپ کو اللہ کے نام پر ہبہ کر دیا ہے۔ آزاد کردہ غلام نے کہا الحمدللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ باغ مدینہ منورہ کے فقراء کو ہبہ کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی آمدن سے گزارا کرتے رہیں، کیونکہ وہ بیچارے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ عمر بن عبداللہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اب تو کھائے پیے گا کہاں سے، کیونکہ آج کے بعد تو تیرا سابقہ آقا بھی کھانا نہیں بھیجے گا۔ آزاد کردہ غلام بولا سردار صاحب، اللہ مالک ہے، وہ رازق ہے، جس کی خوشنودی کی خاطر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ کیا میں صدقہ کر کے اس مالک کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اور آپ نے مجھے آزاد کرا دیا؟ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔